بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر عوام مولویوں کے کارنامے تو جانتی ہے، پیروں کے قصے بھی آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آرمی خطیب سے بہت کم لوگ ہیں جو باخبر ہیں، اور جو آرمی کے اندر بھی ہیں وہ بھی ذرا کم ہی سوچتے ہیں، اپنی ڈیوٹیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں نے آج یہ اشتہار دیکھا تو میں نے کہا اس کے اوپر کچھ کہوں، کیونکہ ایک بہت بڑا اور پرانا واقعہ مجھے یاد آ گیا جب میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا اور مجھے توحید کی دعوت پہنچی۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پڑھا، ان کی ایک کیسٹ سنی تو قرآن کے حوالہ جات تھے اور صحیح حدیث کے ساتھ ثابت کیا گیا تھا کہ دیکھو پورا قرآن توحید کی دعوت پیش کرتا ہے، اور دنیا میں انسان کو پیدا ہی اللہ نے اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ چند دنوں کی یہ زندگی امتحان ہے، اگر یہ ایمان کا امتحان آپ نے پاس کر لیا تو مرنے کے ساتھ جنت کی بادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا، اور اگر اس ایمان کی بات کو سننے اور ماننے میں کوتاہی کی اور شرک اور کفر کے اوپر ڈٹے رہے، اپنے بڑوں کو اپنا لیڈر مانتے رہے، اپنے اکابرین کا دفاع کرتے رہے، تو زندگی چاہے پھولوں کی سیج کے اوپر گزرے یا سونے کے نوالے کھاؤ یا کسی رنگ پر تم ترقی کر جاؤ، پوری دنیا کی دولت تم حاصل کر لو، اگر عقیدے کے اندر خرابی رہ گئی تو مرنے کے ساتھ ہی جہنم کی آگ کے اندر اتر جاؤ گے۔ تو بتائیے اس سے زیادہ کوئی سنجیدہ بات ہو سکتی ہے کہ انسان فکر کرے کہ اگر اس کے عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہے، شرک نہیں ہے، تو خوشیاں مناؤ، اور اگر شرک ہے جس حد تک ہے تو ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اپنے مالک اور خالق سے شرمندگی کے ساتھ، وہ معاف کر دینے والا ہے، مالک ہے۔ الحمدللہ سے لے کر الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی ایک مسئلہ بیان ہوا ہے قرآن میں کہ تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، بغیر واسطے وسیلے کے پکارے جانے کے لائق ایک ذات ہے، ہر زبان کا جاننے والا، ہر زبان کا خالق، گونگے کی پکار کو سننے والا۔ تو اس انداز سے جب بات سامنے آئی تو حیرانگی ہوئی کہ قرآن تو یہ دعوت پیش کر رہا ہے، اور اتنے بڑے عالم دین جو آرمی افسر بھی تھے اور موحد عالم دین، وہ اس کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، تو ہماری قوم کدھر جا رہی ہے؟ اور سب سے زیادہ مجھے جو جھٹکا لگا، میری اپنی یونٹ کے اندر صبح مارننگ پریڈ کے اندر پی ٹی کرتے ہوئے دم دم علی علی، نعرہ حیدری، تو یہ نعرے پھر تو شرک ثابت ہو گئے، اور ہماری یونٹ کے جو کمانڈنگ افیسر تھے کرنل نجم الحسن ملک، وہ ایک خاص طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور بڑا ہی لگاؤ تھا ان کو اس یا علی مدد کے نعرے سے۔ تو جب میں نے یہ نعرہ لگانا بند کر دیا، اور بلکہ اپنی جو پلٹون تھی ان کو بھی کہا بھائی یہ نہیں، بلکہ صرف یا اللہ مدد کہا کرو، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا یہ شرک ہے۔ تو اس کی خبر پہنچی ہمارے کرنل صاحب کو، انہوں نے پیشی کی اور بات چیت ہوئی، تو دلائل سے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھے، بس یہی جس طرح آج کل کے یہ مولوی دلائل دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک خطیب صاحب کو بلایا، کیونکہ باہر خطیب صاحب سے بھی کافی گفتگو ہو چکی تھی، تو وہ کہتا ہاں بھائی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، قرآن اور حدیث، یہ تھا خطیب صاحب کا علم، کیونکہ یہ مذہبی لیڈر ہوتے ہیں اور آرمی کے گویا مولوی ہوتے ہیں، جونیئر کمیشنڈ افسر بھی ان کو کہتے ہیں، یعنی جس طرح ایک صوبیدار کا رینک ہوتا ہے، ان کو بھی اسی طرح کی مراد ملتی ہے، اسی طرح ان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں نوجوان، اور ان کی تنخواہ بھی اسی طرح ہوتی ہے، بس ان کی ڈیوٹی صرف نماز پڑھانی ہوتی ہے، اور یا کوئی جس طرح جمعہ پڑھانا، اور یا پلٹون کے اندر جا کے لوگوں کو جس طرح کوئی قرآن وغیرہ یا کلمہ وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کی تعلیم دیتا، بالکل وہی چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر مولوی کرتا ہے، یہ خطیب فوج کے اندر یہی کام کرتے ہیں۔ تو جو میں اس کا کردار سامنے لا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری اس خطیب نے پوری طرح تائید کی اس بات کی کہ آپ بات بالکل صحیح کہتے ہیں۔ دو اور جوان تھے وہ بھی اس بات کو میرے سے بلکہ پہلے ہی مانتے تھے، ان کو تو بہت خوشی ہوئی کہ ایک افسر بھی ہماری تائید میں آ گئے۔ تو کرنل صاحب کے یہاں جب پیشی ہوئی، وہ خطیب صاحب کو بلایا گیا کہ یہ دیکھو کیا کہتے ہیں۔ تو خطیب صاحب نے کہا کرنل صاحب کو کہ سر میں ان کو اتنا سمجھاتا ہوں، ہماری بات مانتے ہی نہیں ہے، لیکن اس قدر دو چہر والا ایسا منافق آدمی میں نے پہلی دفعہ زندگی میں یقین کرے دیکھا ہے، ایک دیندار آدمی جو اس قدر دھوکہ دینے والا ہو، مجھے حیرانگی ہوئی
کہ باہر جب اس سے گفتگو ہوتی ہے تو کہتا ہے یا علی مدد کرنا شرک ہے، اور اندر جب آ کے دفتر میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے سر میں ان کو بہت سمجھاتا ہوں، مانتے نہیں۔ بہرحال یہ ایک کشمکش ہوئی تھی، یہ ایک واقعہ پیش آیا، تو پر کرنل کے اپنے کنٹیکٹ سے اس نے ایک کیس بنا کے مجھے فوج سے نکلوا دیا، اور دوسرے دو لانس نائک ملک جان اور عصمت اللہ کو بھی فارغ کر دیا وہاں سے۔ بہرحال ان کو فل بینیفٹس مل گئے، ان کی تو جان چھوٹ گئی، لیکن مجھے اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ بہرحال جو چیز کے بدلے میں مجھے ملی وہ ایمان خالص، توحید کی دعوت، ایمان خالص۔ شاید ہی آرمی سے کسی نے اتنا فائدہ اٹھایا ہو جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے، اور گزشتہ 38 سال سے اسی دین کی میں دعوت دے رہا ہوں، اسی طرح اپنے بھائیوں کو خیر خواہ ہوں، کیونکہ میں نظریاتی جنگ لڑ رہا ہوں۔ سرحدوں کی حفاظت یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن نظریاتی سرحدوں کی حفاظت یہ اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ نظریاتی طور کے اوپر یہ ملک بنایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اور بات کہ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا تھا، ورنہ کبھی یہ نعرہ نہ لگاتے۔ اور یہ پاکستان بننے کے بعد بھی اس کو شرک کا گودام بنایا ہوا، ہر نکر کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی دستگیر ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی غوث ہے، اور ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو سب سے بڑھ کر یہ مولوی ہیں، یہ پیر ہیں، یہ شرک کے اڈوں کا دفاع کرتے ہیں۔ پوری قوم شرک کے اڈوں کا دفاع کر رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے اس امت مسلمہ پر برس رہے ہیں، اور اب تو بالکل جنگ منڈلا رہی ہے۔ اب تو ان کے اوپر میزائلوں کی بارش ہوگی، اور جرم کیا ہے؟ یہی شرک۔ پوچھتے ہیں ہمارا جرم کیا ہے؟ کوئی جیل میں پوچھتا ہے کوئی اس انداز سے، تمہارا جرم یہ ہے تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے، اللہ کو گالی دی ہے، شرک اللہ کو گالی ہے۔ کوئی مسلک کو وہ شرک سے پاک دکھا دو، یہ میرا چیلنج ہے۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی چیلنج کرتے تھے، اور آج دن تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ بس گالیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، الزامات ہیں، اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں یہ مخالفین، لیکن دلائل کے ساتھ پوری طرح یہ ثابت کر دیا گیا کہ یہ امت مسلمہ ہے، یہ شرک کے اندر لت پت ہے، اور اس وجہ سے یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور مرنے کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر یہ اتر جائیں گے، اللہ یہ کہ سچی توبہ کر لیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے شرک کی گندگی سے نکالا ہے اور ایمان کی روشنی کی طرف۔ من الظلمات الی النور، یہ مضمون بھی میں نے لکھا تھا کہ شرک کے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی روشنی کے اندر لایا ہے، اور یہ الحمدللہ نور دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک یہ اس ایمان کو ساتھ لے جاؤں، اور اس راستے میں کوئی فریب کاری اور کوئی راستے کو موڑنا یا پیچھے ہٹنا یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے معاشرے کا یا قانون کا یا اندرونی طور کے اوپر، یا کسی لالچ میں آ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جماؤ دکھانے والے بہت کم ہیں۔ جس دن جماؤ دکھانے والے اس دعوت کے اوپر اکٹھے ہو گئے، اس دن دنیا میں انقلاب رونما ہو جائے گا، رنگ جہاں بدلی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے۔